نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحيم يا رحيم يا لطيف يا رحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين بحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. نبی پاک وجہ تخلیق کائنات صاحب الاولاق ختمی مرتبت پدر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا جد حسنین کریمین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یاد پاک بزم پاک ورفعنا لک ذکرک جسے رب نے سجایا لے کر ہم حاضر ہیں. میں یہاں سے حاضری پیش کر رہا ہوں، آپ اپنے ہاں سے حاضری پیش کر رہے ہیں، اور بس دو آتشہ لطف ہو جایا کرتا ہے. جب زمین بھی سیراب ہو، مٹی بھی پاک ہو، بیج بھی بہت ہی یقینی اور تحریمی اور تکریمی لگا دیا جائے، اس محبت اور اس معرفت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو سلام نہ کہیں تو کیا کہیں. بزم ورفعنا لک ذکرک میں آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا. آئیے مل کر اس تصدق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوات پیش کریں کہ اس کے بعد ہم جو اپنے آپ کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا آقائی یا ملجائی یا ماوائی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا صفی اللہ یا صفوت اللہ یا خیر خلق اللہ یا نور اللہ وعلیک سیدی حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا ابوالفاطمۃ الزہرا سلام اللہ یا مولا مولا علی مشکل کشا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر ہم مولک خذ یدی ساحلنا. اب کہیں اگر ہم ایک بات کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، تو ہمارا سلام پہنچے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ان کے پاک زوج پاک کی بارگاہ میں، اور پھر ہم ان کے صدقے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو جہاں جہاں ملیں یہ تصور کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. یقیناً آپ نے میرا سلام قبول کیا ہے، اور میں بڑا پریجڈس ہوں، یقیناً پریجڈس ہوں، یقیناً پریجڈس ہوں، بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں، اس لیے کہ جس نے گمراہی میں وقت گزارا ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پاکیزگی ہے کیا. گندے کپڑے پہنے ہوں کسی نے، کوئی آدمی کسی کے پروفیشن کا نام نہیں لیتا، ذرا ٹچی معاملہ ہوتا ہے اگر ہم کسی کو مکینک کا حوالہ دے دیں، کارپینٹر کا حوالہ دے دیں یا کسی اور کا حوالہ دے دیں، لیکن ویسے کسی بیچارے کا کام ایسا ہے کہ
ہاتھوں کے ناخن ہیں نا، جو اپنے کانچ کے قریب کر کے دکھا سکتا ناخن، آپ اپنے ناخن دیکھ لیجئے باہر کے، ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر آنکھوں کی پلکوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں اور جرابوں تلک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رنگ لگ جاتا ہے رنگ ساز کو۔ پینٹر کی اگر کور آل کو دیکھا جائے تو بس رنگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ تو جب اسے کہا جائے کہ یار یہ کیا رنگ کا کام کرتے ہو، ظاہراً بھی گندے ہو رہے ہو، باطناً بھی تمہیں ایزما کا خطرہ ہے، یہ کیا بولتے ہیں اسے عرف عام میں، ایزما جسے بولتے ہیں نا، وہ جو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، جسے ہم عام حالات میں دمہ کہتے ہیں، تو آپ تصور کریں کہ دمے کا مریض اس کے لیے بہار موت ہوتی ہے۔ ہاں، یا یہ بس تشبیہ کے لیے ذہن میں رکھ لیجئے، دمے کا مریض ایزمیٹک آدمی کے لیے spring is like a hell for a person who is patient of asthma، بس سمپل یہ ہے۔ اسی طرح ذکر علی، حق علی، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ذکر علی خارجیوں کے لیے موت ہوتی ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ حاضری پیش کروں گا کہ یہ بس تازہ تازہ مولا کائنات علیہ السلام کی جانب سے انعام ملا، تو میں اسی بات پر ہی عرض کروں کہ جس طرح ایزمیٹک مریض کے لیے بہار کا موسم موت ہوتی ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ سانس نہیں لیا جاتا، تو اس کے لیے علی کا ذکر موت ہوتی ہے۔ میں بہت ہی بین السطور عرض کر رہا ہوں، پھر عرض کروں گا کہ فخر کرتے ہیں ہم اپنے اس پریجرزم پہ، اس لیے کہ پاکیزگی کے لیے پریجرز ہونا ہی تو انسانیت ہے۔ کسی سرجن کے پاس جا کے دیکھیں، کسی فزیشین کے پاس جا کے دیکھیں، کسی جی پی کے پاس جا کے دیکھیں، کسی نرس کے پاس چلے جائیں، کسی کمپاؤنڈر کے پاس جائیں، وہ صاف نہیں ہوگا، پھر بھی دکھانے کے لیے گلو سلو پہنے گا۔ تو باہر کے مولا کائنات علیہ السلام بارگاہ میں عرض کیے، اس لیے کہ ہم نے خوشیاں منانی جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ذہن میں رکھنا ہے کہ گنبد خضرا نجف میں تڑپ ہوتی ہے جب گنبد خضرا میں پہنچتے ہیں، تو جب نجف میں جائیں تو گنبد خضرا والے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آدمی میں کس طرح اتنی فضیلت آ گئی، یہ ذرا باریک قسم کی بات ہے، اس لیے آدمی میں کس طرح اتنی فضیلت آ گئی، یہی یہ کہتے ہیں۔ بس لفظوں میں ایک ہوں کہ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں، تو وہی بات کہنا پڑتی ہے نا، کیا پتہ علی کہتے کسے ہیں، کرم اللہ وجہ الکریم، یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانت ولا یعرفنی الا اللہ وانت ولا یعرفک، ہائے ہائے، ولا یعرفک یا علی ولا یعرفک یا علی ولا یعرفک یا علی ولا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی اللہ کا کوئی نہیں پہچانتا۔ اتنا تو سارے مانتے ہیں، مائی گاڈ، جو نہیں ڈرتے نا، نہیں مانتے، وہ بھی بائی گاڈ مائی گاڈ کہتے ہیں، جیزس کرائسٹ بھی کہتے تھے، لیکن اے علی اللہ کا کوئی نہیں پہچانتا۔ معرفت کسی اور چیز کا نام ہے، سوائے میرے اور تیرے، مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے خدا کے اور تیرے، اور اے علی ولا یعرفک، تجھے بھی کوئی نہیں پہچانتا الا اللہ وانا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، سوائے خدا کے اور میرے۔ مومنین بھی ویسے زیادہ فخر نہ کیا کریں کہ ہم مولائی ہیں، مولائی۔ مولائی ہونے کے لیے کردار بڑا مضبوط کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا کہا تھا کہ علی میری امت مجھ
پہ جب آنکھیں بند کرنے کا وقت آئے گی میرے بعد تجھ سے غداری کرے گی، بس میری ملت پر تجھے شہادت ہوگی، زندگی بسر کرو گے تیری سیرت طیبہ، بس علی تو کامیاب ہے۔ اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، تیرے چاہنے والے۔ تو وہ علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آدمی میں کس طرح اتنی فضیلت آ گئی، خارجی کی نسل ساری اس جگہ چکرا گئی۔ آدمی میں کس طرح اتنی فضیلت آ گئی، خارجی کی نسل ساری اس جگہ چکرا گئی۔ کہاں؟ غدیر خم میں چکرا گئی، یوں کہہ لیں۔ نعرہ تحقیق اور یاری نبی سے علامہ، میں بہت مومنوں، مجھے قطعاً کسی میڈل کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان سے بریلویوں سے تھی نہ آپ سے ہے اس بارے کہ میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کے در کا کتا ہوں، نبی کے در کا کتا ہوں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے در کا کتا ہوں، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا کتا ہوں، حسنین کریمین علیہ السلام کے در کا غلام ہوں، ان کے در کا کتا ہوں۔ لیکن فخر محسوس ہوتا ہے جب آپ لوگوں سے ملتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کہ ہم تو بابا ان پیروں والوں میں بھی نعرے تحقیق پہ بہت پریشان رہتے تھے۔ اس لیے یہ دین ہے مولا کی، آدمی میں کس طرح اتنی فضیلت آ گئی، خارجی کی نسل ساری اس جگہ چکرا گئی، نعرہ تحقیق اور یاری نبی سے الاما، یہ ان کی تحقیق ہے، حق چار یار۔ وہ خدا کے بندوں، ملا جو ہے نا 50 پاؤنڈ، میں بڑا دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور میں ان کا گواہ ہوں ان باتوں کا۔ ایک مولوی نے ظہر کی نماز پہ نوکری ختم ہی تو اس نے کہا جی اگلی نماز میں پڑھاساں نے جی میں نے کچھ دے سو، ہاں 50 پاؤنڈ ہو سن ہے۔ یہ ان مولویوں کی بات ہو رہی ہے، یہ نعرہ تحقیق جو لگاتے ہیں، نعرہ تحقیق اور یاری نبی سے الاما۔ اور وہ مولوی اپنے مؤذن کو اپنے یار نہیں سمجھتا، اور یہ جو پیر ہیں، ارے کیا بات، ہم نے پیروں کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، کم از کم 4 خلافتیں مل جاتی ہیں اگر ان کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس نہ پوچھ مجھ سے حقائق کی داستانیں دوست، بس زبان بند کر کے کہنے والی بات ہے، نہ پوچھ مجھ سے حقائق کی داستانیں دوست، بڑا ہی تلخ ہے، بڑا ہی تلخ ہے میرے تجربات کا رنگ۔ ہاں یہ انور چوہدری جسے آپ سمجھتے ہیں نا، یہ محمد انور چوہدری جو آپ کا غلام ہے، اس نے ساری زندگی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف جرنلزم براڈ کاسٹنگ کی طرف اسی طرح کیا کہ یہ ایک جستجو کی عادت تھی، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا تھا ایک بہانہ۔ تو اس نے بڑا وقت گزارا ہے کن میں؟ سیاستدانوں میں، ڈپلومیٹک انکلیو میں۔ دنیا کا کوئی ایمبیسڈر نہیں جس کا انٹرویو نہیں کیا، اور کوئی مولوی نہیں ہے قادیانیوں کے ملاؤں سمیت جن کے ساتھ ہم نے گفت و شنید نہیں رکھی، کرنا پڑتا تھا نا۔ باہر کیف نعرہ تحقیق اور یاری نبی سے الاما، ان سے پوچھو، یہ بڑے جو یہاں پہ آپ اپنے آپ کو دعوے کرتے میں سید ہوں، تم سید ہو کے پتہ نہیں ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، سید کہلوا کی یوں کہہ لیتے ہیں، ہو کے تو پھر کیا بات ہے، سادات کے تو ہم قدموں کے بھی نوکر ہیں، میرے نبی کی آل جو ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اس موقع پہ سادات بچیوں سے گزارش کروں گا اپنے سروں کو چادر زینب سے سجا کر رکھیں، اور مردوں کو تو خود پتہ ہونا چاہیے، امام عصر کا ارشاد ہے غیرت اور بغیرت ہونے میں فرق یہ ہے، یہ عام سا سید جب اسے پیسے مل جائیں وہ اپنے مقتدیوں کو مریدوں کو یار نہیں کہنے دیتا، اور جو سید الانبیاء ہے، جو
فخر رسولاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات ہے جس کے بارے میں رب نے کہا خلقت الخلق لیعرفہم کرامتک و منزلتک علیہ لولاک لما خلقت الدنیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب، خلقیت تخلیق کی جو تیری کرامت اور عظمت کے لیے، ورنہ کچھ نہ تخلیق کرتا۔ علامہ نعرہ تحقیق اور یاری نبی سے علامہ، ڈوب جائیں یہ خدا کی قسم، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب جائیں اگر معرفت کی زبان سے، معرفت کی آنکھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پچھلے دنوں میرے بھائی نے ایسا بکواس کیا، میری طبیعت کئی دنوں تک خراب رہی اس بات پہ کہ فلاں نے ظاہر خلیفہ پہلے کا نام لے کے 17 دفعہ نماز پڑھائی۔ کس کو؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک انتظار کیا جا رہا ہو، اور جس کے آخری شہزادے، آخری خلیفہ، آخری حجت کی اقتداء میں جس کی مامونی ہوگی، امام ہوں گے امام عصر ابن زہرا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عیسیٰ ان کی۔ کیا کریں گے؟ اقتداء۔ یعنی یہ حال ہے۔ اور کہیں کہتے ہیں کہ نبی نے اشارے کیے، کہیں کہتے ہیں کنائے کیے، کہیں کیا کہتے ہیں، عجیب بات ہے۔ بہرحال آدمی میں کس طرح اتنی فضیلت آ گئی، خارجی کی نسل ساری اس جگہ چکرا گئی غدیر خم پہ۔ نعرہ تحقیق اور یاری نبی سے علامہ، اللہ اکبر، یار غار یار مزار۔ تم اپنے باپ کو نہیں یار سمجھتے ہو اگر تم کوئی کچھ بن جاؤ تو۔ میں نے خود دیکھا ہے، جرنیل ہو جائے نا بندہ تو وہ باپ سے بھی توقع کرتا ہے، اگر وہ مطلب گسٹاپو ٹائپ ہو، پیچھے حوالدار ٹائپ ہو، کہ ساری آکھے گا۔ کوئی غیرت مند ہوتے ہیں، کیا کہنا ہے، باجی نہ کرو، وہ باپ کے سامنے نہیں آتا، لیکن according to protocol no one can say یار، اگر باپ بھی ہو یونیفارم میں اپنے سامنے جرنیل بیٹا ہو تو۔ بس یہاں ہی نعرہ تحقیق اور یاری نبی سے علامہ۔ آدمی میں کس طرح اتنی فضیلت آ گئی، خارجی کی نسل ساری اس جگہ چکرا گئی، نعرہ تحقیق اور یاری نبی سے علامہ۔ کیوں طبیعت ہے علی کے نعرے سے گھبرا گئی، کیوں طبیعت ہے علی کے نعرے سے گھبرا گئی، کیوں طبیعت ہے علی کے نعرے سے گھبرا گئی۔ مجھے یقین ہے میرے بہت سارے مومنین نعرہ حیدری اور حق علی کہنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے، یقیناً یہی بات ہے۔ علی کی ذات ہی وہ ہے جس پاک ہستی کا پاک طاہر تعلق، جن کا تعلق نبی کے والدین کو، یہ مسلمان نہیں مانتے، ان کے ذرا فقہیں پڑھیں، ان کے جو امام اعظم ہیں ان کی کتابیں پڑھیں۔ ہاں، مذاق بنائی انہوں نے، یہ جو پیروں کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتحاد بین المسلمین کے کون قائل نہیں ہے؟ اتحاد بین الانسانیت کے ہم قائل ہیں، لیکن بس وہ ایک قطعہ پھر سامنے آ گیا۔ ہم نے اپنے راستے خود ہی تنگ کیے، ہم نے اپنے راستے خود ہی تنگ کیے، مرتضیٰ کے باوفاہی سنگ لیے۔ ہم نے اپنے راستے خود تنگ کیے۔ معافی چاہتا ہوں، میں لکھا کچھ پڑھ کچھ رہا ہوں، جہاں جذبات میں تو ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے راستے خود تنگ کیے، مرتضیٰ کے باوفاہی سنگ لیے، فاطمہ حسنین و حیدر کے طفیل۔ خدا کی قسم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی صحیح تفسیر ہے یہ بات۔ ہم نے اپنے راستے خود تنگ کیے، مرتضیٰ کے باوفاہی سنگ لیے، فاطمہ حسنین و حیدر کے طفیل، مصطفائی راستوں کے رنگ لیے،
مصطفی راستوں کے رنگ لیے۔ آئیے مصطفی روحانیت اپنے اندر اجاگر کرنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مالک کوئی فخر نہیں اس لیے کہ تیری معرفت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے کہ وہی باقی بتانے آزری باقی بتانے آزری۔ لیکن مولا تعالیٰ اتنا تیرے ہی کلام سے پڑھا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ رب کریم فرما رہا ہے جعلت تمام الایمان بذکرک معیا، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے، جعلت تمام الایمان بذکرک معیا، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال ایضاً جعلتک ذکرا من ذکری، کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو، میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے۔ فمن ذکرنا فمن ذکرک ذکرنی فمن ذکرک ذکرنی، جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے تیری اتباع کی اس نے میری اتباع کی، جس نے تیری بات سنی اس نے میری بات سنی، جس نے تیری محبت کو اپنایا اس نے میری محبت کو اپنایا، جس نے تیرے ذریعے عبادت کی اسی نے میری عبادت کی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس نے تیری آل سے تیرے کہنے پہ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے حسین علیہ السلام کا ذکر کیا فاذکرونی اذکرکم، بس اس نے میرا ہی ذکر کیا۔ جس نے تیرے فیصلوں کو جھٹلایا اس نے میرے فیصلوں کو جھٹلایا، جس نے تیری آل سے محبت والوں کو قتل کیا اس نے میرے نام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ایسا ہوگا نہیں، میرے محبوب ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈی چائے اور گرم شربت پینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا کرتا، باہر کے اب ان دونوں کے درمیان آ گئے۔ آپ کی محبت میں ہم نے اپنی چائے کو ٹھنڈا کیا ہے، لیکن جذبات گرم ہیں۔ انشاءاللہ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور اولاد کو سکھائیں کہ وہ ضرور پڑھا کریں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور باوز بلند بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی عادت ڈالیں۔ بسم اللہ اولہ آخرہ جو آتی ہے بسم اللہ۔
اس لیے کہ یہی اصل حسن ہے۔ انسان ماننے والا جس کا ہو، اس کے ماننے والوں سے محبت نہ کرے، ان کے اعتبار نہ بنائے، تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اور یہ ہم اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے مہربانی کی، محمد فرجاد انور چودھری، محمد حسنین انور چودھری۔ باپ کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس ارشاد کے تابع الرضا الربی الرضا الولدی کے معنی سمجھائے گا، اور تمام ہمارے جتنے مومنین ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو اس بات کے کہ کوشش کریں ہم اپنی اولاد کے خود بھی استاد بنیں۔ ان کے استاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شاگرد بنیں۔ جیسے نبی کی عظمت سمجھنے کے لیے نبی کے یار بننا غلط بات ہے، نبی کے محب ہوں، نبی کے وفادار ہوں، نبی کی اولاد کو کندھوں پہ دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی کیسی سواری ہے، جو نبی نے کہا ہے اس کو سمجھیں کہ کیا سوار ہے، اور پھر کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کندھوں پہ بٹھائیں۔ پھر نبی جب آگے سے کہتے نا کہ نا، ان سواروں کے لیے سید الانبیاء جیسا دلدل ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتا حسنین کیا ہے، پھر پتہ چلتا حسنین کریمین علیہ السلام کیا ہیں۔ اللہم ارزقنی معرفت الحسین معرفت الحسنین فی حادثات و فی کل ساعہ ویوم الورود وجدہ وابیہ وامہ واخیہ واختینہ واولادہ۔ امام حسین علیہ السلام کی معرفت بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے۔ ارے اسی معرفت کے لیے تو نبی نے محنت کی تھی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ گھر بھرا ہوا گھر، نبی نے اس لیے تو سجا کے دیا تھا اپنے شہزادے کو۔ تبھی میں نے عرض کیا کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، اس لیے کہ یاد آئے جس نے اپنی اتنی عظیم ہستیوں کو تمہارے دین کی تکمیل کے لیے، تعمیر کے لیے، حفاظت کے لیے، اس کی افزود کے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگی کہ اے مالک میرے حسین کے ساتھ نہ ہو۔ اسے اگر یہ کوئی کہہ دے کہ میں نے تمہارے باپ سے سنا ہے کہ نبیوں کے وارث کوئی نہیں ہوتے، سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ سے بالا تر ہے یہ معاملہ۔ وہ ہستی جو اپنی اولاد کو اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے شہید ہوتا دیکھ رہی ہو، وہ ہستی پوچھے بابا جان کون ہوگا میرے حسین پر رونے والا؟ اللہم صلی علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، صدیقۃ الکبریٰ زاکیہ وازکیہ ماجدہ امجدہ۔ مالک اس امت کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غم دے دے، تاکہ اس میں اتحاد پیدا ہو جائے، اس میں وحدت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ تیرے محبوب کی شہزادی کی دشمن ہے ملت۔ نہیں مانتی ہے کہ سیدہ پاک کس غم سے گئی ہیں۔ تاریخ میں جب لکھے ہوئے اوراق ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تاریخ تو ایک جنگل ہے، جس کا جی چاہے وہ کانٹے اٹھا لے، جس کا جی چاہے وہ پھول اٹھا لے، جس کا جی چاہے وہ
درختوں کے تنے اٹھا کے چوری کرنا شروع کر دے۔ گزارش یہ ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے میں نے ایک باہر کیف، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہوں گا کہ معرفت کی بات کہی، لیکن کروانے والوں نے باہر کیا کہائی ہے کہ حق غصب ہوگا جہاں انور کبھی، حق غصب ہوگا جہاں انور کبھی، تم وہاں غدار رہبر پاؤ گے۔ خدا کی قسم آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب سے انسانیت ہے تب سے آپ کھنگال لیں، حق غصب ہوگا جہاں انور کبھی، تم وہاں غدار رہبر پاؤ گے سلمان سی غیرت جہاں، اس جگہ غمخوار رہبر پاؤ گے، اس جگہ غمخوار رہبر پاؤ گے۔ اور میں نے وعدہ کیا تھا، بہت طویل ہیں یہ اشعار، لیکن اس میں نا بڑی اہمیت کی باتیں ہیں، میں جس عقیدے سے تعلق رکھتا تھا اس کا اظہار کیا ہے، اور آپ کی توجہ کی بہت سخت گزارش ہے۔ اور اس میں چونکہ وقت مجھے اندازہ ہو جائے، اگر آپ مجھے کتنا وقت دیں گے تاکہ مجھے پتہ چل جائے، تاکہ میں اس منقبت اور بلکہ نعت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ منقبت کہنے والوں نے کر دیا، نعت ہی ہے، 14 کے 14 کے لیے نعت ہے، کوئی بھی نبی سے جدا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا نبی کوئی بھی یزداں نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعوں کا، اللہ کا نبی کوئی بھی یزداں نہیں ہوتا۔ اگلا عقیدہ یہ بھی ہے کہ دکھنے میں بشر ہو کے بھی ناداں نہیں ہوتا، دکھنے میں بشر ہو کے بھی ناداں نہیں ہوتا۔ اور جی تسی پاکستان گئے سو دس دے نا اسی پیچھے تواڈے گھر دی رکھوالی کر دے، نبی نے جاتے ہوئے یہی نہیں کہا کہ میرے بعد کون کون ہوگا، یعنی جس کو جنازے کی جو جہاں مسئلہ پڑ گیا، یہ امت مذاق کرتی ہے دین کے ساتھ، انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ اللہ کا نبی کوئی بھی یزداں نہیں ہوتا، دکھنے میں بشر ہو کے بھی ناداں نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، اور اتنا ہی کافی ہے غیرت مندوں کے لیے۔ اب جنہیں غیرت نہ ہو تو ہم انہیں تو نہیں سمجھا سکتے۔ نبی نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَكُنْتُ نَبِيٌّ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ میں، اگر سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ آپ کو بھولا نہیں ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اللہ اکبر، جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی، کہنے لگے کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے، یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو آسمان سے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ من السماء ملک الرسول، آسمان سے فرشتوں، اور یہ فرشتے سب آپ کے آقا کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آقا کی شہزادی کے شہزادوں کے بھی۔ اللہ کا نبی کوئی بھی یزداں نہیں ہوتا، دکھنے میں بشر ہو کے بھی ناداں نہیں ہوتا۔ امت کو نبی دیتا ہے حکمت کا سبق ہی، امت کو نبی دیتا ہے حکمت کا سبق ہی۔ ہاں جی، نہ سمجھ آئے تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بڑی آیات بھری پڑی ہیں۔
امت کو نبی دیتا ہے حکمت کا سبق ہی، اور وہ حکمت دینے والا وصیت نہ کر کے جائے۔ قرآن وصیت کو حکم دے رہا ہے۔ آگے ذرا چلیے گا انشاءاللہ، میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ امت کو نبی دیتا ہے حکمت کا سبق ہی، یہ رب کی رضا دیتا ہے حیران نہیں ہوتا۔ اور کرتے ہیں منافق جو رسولوں سے تغافل، کرتے ہیں منافق جو رسولوں سے تغافل، ہوتا ہے نبی صابر، انجان نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو بھاگ جاتے تھے، فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں نماز میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں، بلکہ تمہارے خشوع و خضوع سے آگاہ ہوں۔ تاریخ رسالت میں تو پاؤ گے سبھی خضری، رہنما ہوتے ہیں، راہزنی نہیں کرنے دیتے کہ ان کے جاتے ہی لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ انبیاء اپنے اوصیاء دے کر جاتے ہیں۔ زندگی رہی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اوصیاء پر ذکر ہوگا۔ تاریخ رسالت میں تو پاؤ گے سبھی خضری، اور فخر رسولاں کو تو ہزیاں نہیں ہوتا، اور فخر رسولاں کو تو ہزیاں نہیں ہوتا۔ اب کیا کہیں، جو عمر کا محکوم ہو اور علم سے غافل، یہ بڑی عمر نے بڑا ہمیں، عمر جو ہے نا یہ بڑی برباد کرتی انسان کو، عمر کا دھوکہ جو ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جو عمر کا محکوم ہو اور علم سے غافل، حق کا تو میری جان اسے عرفان نہیں ہوتا، حق کا تو میری جان اسے عرفان نہیں ہوتا۔ اگر میں تیرا پیو ہوں، ابا جی کمپیوٹر تھوڑے زمانے چ نہیں سی، میں تیرا پیو ہوں کمپیوٹر کس طرح آ سی یہ گل، اگر میں تیرا پیو ہوں آئی فون دے کس طرح شکل ہو نظر آندی، میں تیرا پیو ہوں سکائپ میں نہیں تکیا تو کس طرح گل کردا ہے۔ یہ حکمت اور علم اللہ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں، اور علم والے حکمت والے ایسے نہیں چھوڑ کے جاتے پیچھے۔ آئے جو عمر کا محکوم ہو اور علم سے غافل، حق کا تو میری جان اسے عرفان نہیں ہوتا۔ اللہ نے وصیت کا ہے قرآن میں دیا حکم، 3 جگہ کم از کم انشاءاللہ پیش کریں گے زندگی رہی۔ اللہ نے وصیت کا ہے قرآن میں دیا حکم، لکھنے کو نبی کے لیے ساما نہیں ہوتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امت کو تو وصیت کے لیے حکم ہو رہا ہو تو، اور خود نبی کوئی وصیت نہ کر کے جائے۔ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی۔ اللہ نے وصیت کا ہے قرآن میں دیا حکم، لکھنے کو نبی کے لیے ساما نہیں ہوتا۔ جس شخص نے یحجر کے کہے لفظ نبی کو، جس شخص نے یحجر کے کہے لفظ نبی کو، کیوں اس کے لیے لعن کا ساما نہیں ہوتا، کیوں اس کے لیے لعن کا ساما نہیں ہوتا۔ جس شخص نے یحجر کے کہے لفظ نبی کو۔ بابا آج تو آپ کے باوفا ملازم کو کوئی کہہ دے نا پاگل ہے تو آپ کہتے ہیں تو پاگل ہوگا، نبی کو کوئی کہے بات، بس جس نے کہا ہے اسے تلاش کریں، تاریخ آپ کے پاس ہے۔ جس شخص نے یحجر کے کہے لفظ نبی کو، اور جو کہتے ہیں نا کہ تاریخ میں کانٹے بھی ہیں پھول بھی ہیں، حفاظت پھول کی ممکن نہیں اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری۔ ہاں یہ بات یاد رہے، جس شخص نے یحجر کے کہے لفظ نبی کو، کیوں اس کے لیے لعن کا ساما نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ امت کو خلافت نہیں سونپی، کہتے ہو کہ امت کو خلافت نہیں سونپی، نبیوں میں کہیں عقل کا فقدان نہیں ہوتا، نبیوں میں کہیں عقل کا فقدان نہیں ہوتا، نبیوں میں کہیں عقل کا فقدان نہیں ہوتا، نبیوں میں کہیں عقل کا فقدان نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اپنے سکسیسر کے بغیر نہیں جاتا۔ انہوں نے نبی کو مذاق بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ امت کو خلافت نہیں سونپی، نبیوں میں کہیں عقل کا فقدان نہیں ہوتا۔ اور حاصلے نعت ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ، خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ۔ خدا کی قسم میرے مومنین بہن بھائیوں، یہ آپ کو آسانی دے دی ہے اس شعر میں۔ خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا۔ پہلی دوسری تیسری بلکہ چوتھی تک نبی کی سنت کی دھجیاں اور قرآن کے احکامات کی دھجیاں اتاری گئی ہیں۔
خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہاں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خلافت ہے تیری تیرے یہ پیروں کے ماننے والوں کے لیے خصوصی شعر سنائیں۔ خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ، ہاں اتحاد بین المسلمین کے اتحاد بین الانسان۔ خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا۔ کاش پہلے خلیفہ نے کام کیا ہوتا۔ اگر تم نمازیں کہتے ہو تو اپنے اس کے نمازیں پڑھوائی ہوتی ہیں، اگر تم کہتے ہو امت کے سپرد کیا تو امت کے سپرد کیا ہوتا، اگر تم کہتے ہو کہ پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو کاش یہ کام کیا ہوتا، کاش اسی طرح اشارہ کیا ہوتا، کاش اسی طرح پھر کوئی سعد بن عبادہ پیدا ہوتا، پھر انصار، پھر مہاجرین، پھر ان میں اور جو بقول یہ جو ہے نا اپنا الفاروق والا کیا نام ہے اس کا، شبلی نعمانی، یہ لکھتا ہے کہ 3 گروہ تھے، اس نے بنو ہاشم کو بھی گروہ بنا دیا ہے کینڈیڈیٹس میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جھوٹ اور سچ کو ملانے والوں پہ لعنت کرے۔ خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا۔ یہ مجھے بار بار کہنے کی اجازت دیں، خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ، یہ پیروں کے ماننے والوں کے لیے خصوصاً۔ خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا۔ تو رب کے تقاضوں کو نہ مانے تو خطا تیری، تو رب کے تقاضوں کو نہ مانے تو خطا تیری، محبوب خدا کوئی بھی ارزاں نہیں ہوتا۔ اور مولا کی بارگاہ میں عرض ہے، تھا بغض علی تب بھی اور آج بھی جاری، تھا بغض علی تب بھی اور آج بھی جاری، حیدر کے سوا دین کا درما نہیں ہوتا۔ ایک طرف نبی نے وعدہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء نے، جو سوچتا ہے تو قبلے بدل جاتے ہیں، اس نے وعدہ کیا کیا ہے کہ جو آج کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا دعوت العشیرہ میں، یہ تو بتاتے ہی نہیں ہے نا بابا، میں ساری زندگی عمر گزر گئی، بال سفید ہو گئے، خون نہیں سفید ہونے دیا، نہیں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت العشیرہ میں کیا فرمایا، کیا ہوئی بات۔ اس لیے کہ نبی کا وعدہ جھوٹا نکلتا ہے بابا۔ نبی اگر اپنے وزیر کا دعویٰ کر گئے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آئے ہائے، دعوت العشیرہ پہلا اعلان اسلام کا، پہلا اعلان اسلام کا، اور اس میں اسلام کے ماننے والوں کو نہیں، دشمنان کو بھی بتا دیا کہ یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، اللہ غنی، اور یہی میرا وصی ہے۔ کیا کریں، عمر ابن عبد ود سے لے کر باقی تمام جہنمیوں کو واصل جہنم جو میرے مولا نے کیا ہے، تو ان کے رشتہ دار جو تھے، ورنہ یہ اگر ان کے ساتھ نہ ساتھ دیتے، یہ یزید کے اندر کوئی جرت تھی یہ بات کہتا؟ کوئی شرابی یہ جرت دے سکتا ہے کسی کو یہ بات کہے کہ وہ بنی ہاشم کے یہ ڈھونگ تھا، اگر رشتہ دار اگر یعنی میرے اجداد اگر زندہ ہوتے تو یہ آج دیکھتے میں نے بدلہ لیا ہے بدر کا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جی اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے مذاق، تو رب کے تقاضوں کو نہ مانے تو خطا تیری، محبوب خدا کوئی بھی ارزاں نہیں ہوتا۔ جاؤ قرآن پڑھو نجدیو، تمہیں پتہ چلے اللہ کے محبوب کی عزت کیا ہے۔ تھا بغض علی تب بھی اور آج بھی جاری، حیدر کے سوا دین کا درما نہیں ہوتا، حیدر کے سوا دین کا درما نہیں ہوتا، حیدر کے سوا دین کا درما نہیں ہوتا۔ اور پنجتن کے گھرانے کی محبت ہے
نرا نور، پنجتن کے گھرانے کی محبت ہے نرا نور، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پنجتن کے گھرانے کی محبت ہے نرا نور، بس ان کا منافق ہی تو انسان نہیں ہوتا، بس ان کا منافق ہی تو انسان نہیں ہوتا، بس ان کا منافق ہی تو انسان نہیں ہوتا۔ اور جناب مقصد ہے جو سنی گھرانے میں بھی گمراہ ہونا انور، جو سنی گھرانے میں بھی گمراہ ہونا انور۔ ہم نعرہ تحقیق کے تب بھی قائل نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہیں۔ آج نہ ہو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت ہم شہزادی کو سلام اللہ علیہ کہنے کے قائل تھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہی کو ہی مقدس سمجھتے تھے، الحمدللہ۔ ہاں مطلب بہت سارے میرے مومنین یہ نا کہیں غلط فہمی کے شکار ہو جائیں کہ گمراہی کچھ تھی کہ ہم ان کے دشمنوں کو رضی اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، کسی دوست کے دشمنوں سے محبت کرنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ جو سنی گھرانے میں بھی گمراہ ہونا انور، شیعہ سے بننا بھی تو آسان نہیں ہوتا، شیعہ سے بننا بھی تو آسان نہیں ہوتا، شیعہ سے بننا بھی تو آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی کوئی بھی جزدہ نہیں ہوتا، دکھنے میں بشر ہو کے بھی ناداں نہیں ہوتا۔ اور اہم ترین جو نقطہ ہے وہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ خلافت ہے تیری تیرے نبی ہی کو جو اسوہ، تمام ملاؤں کو، مفتریوں کو، پیروں کو اکٹھے کر کے سوال کر دیں، خلافت ہے تیری تیرے نبی کی ہی جو اسوہ، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا، کیوں کر یہ چناؤ بھی تو یکساں نہیں ہوتا۔ آؤ تمہیں بتائیں اب چناؤ یکساں کس طرح ہوا۔ میرے بعد علی ہوگا کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام، علی کے بعد حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء علیہ السلام، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد میری شہزادی کا وہ شہزادہ جو میرے دین کا محافظ ہوگا، بنا الہ الا اللہ، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام دو جہاں حسین علیہ السلام ہوگا۔ اور امام عالی مقام علیہ السلام کے شہزادے بیمار کربلا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا نام آتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ قادم علیہ السلام، امام علی رضی اللہ عنہ، امام محمد تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور حجت یگانہ امام العصر نور زہرہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ اور ان کے ہاں 12 کے نام اگر آپ کو مل جائیں تو زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے آقا و مولا، میرے ہادی و میرے محافظ، میرے غوث الصمداں، منجی بشریت، مولا آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے پدر گرامی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ظہور و ولادت کی، مولود کی مبارکباد آپ کو دینا ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی بھی ہستی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہے، اور یہ چناؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، یہ مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ نبی کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تو اپنے نبیوں سے پوچھتا ہے، محبوبوں سے پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر، جس گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتا ہو، اس گھر کی مالکہ کو معدن الرسالہ والنبوہ، اس ذات بابرکات پہ یہ بہتان باندھا جائے کہ ہم نے
شہزادی آپ کے بابا سے سنا ہے۔ بابا دوستوں کو تو بتا جائیں میں نے پیسے کہاں رکھے، میرے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں، میں جعلی ڈرائیونگ لائسنس پہ گاڑی چلاتا ہوں، بیٹی کو پتہ نہ ہو۔ عجب بات ہے، عجب بات ہے۔ حقائق سے روگردانی بڑا ظلم ہے۔ چلتے چلتے چاہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو میں بس شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض یہ اتنا کی ہے کہ ہمیں اپنا انور بنا کر تو دیکھو۔ یہ ذرا جسے کہتے ہیں رعایت لفظی سے کام لیا ہے۔ اپنا انور سے مراد اپنے ایمان کا حصہ ان ہستیوں کو بنا کر تو دیکھو۔ ظاہر نام انور اب استعمال کر لیے۔ ہمیں اپنا انور بنا کر تو دیکھو، مدینہ دل و جان کو جان دیکھو۔ ہمیں اپنا انور بنا کر تو دیکھو، مدینہ دل و جان کو جان دیکھو۔ خدا کی قسم مشکلیں ہوں گی حل خود، خدا کی قسم مشکلیں ہوں گی حل خود۔ نقطہ کیا ہے، چابی کیا ہے؟ اتحاد بین المسلمین۔ فدق کا سخن تم سجا کر تو دیکھو، فدق کا سخن تم سجا کر تو دیکھو، فدق کا سخن تم سجا کر تو دیکھو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا ظلم ہے، یہ کہنا کہ اپنی شہزادی سلام اللہ علیہ کو کچھ نہ بتایا۔ بہرحال یہ اجازت سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ فاطمہ کے دشمنوں پہ وار میں کرتا رہوں، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، فاطمہ کے دشمنوں پہ وار میں کرتا رہوں، یہ عبادت کرنے کا اقرار میں کرتا رہوں۔ الہی آمین کہہ دیں۔ فاطمہ کے دشمنوں پہ وار میں کرتا رہوں۔ ہیں جی حسنین کریمین علیہ السلام کے صدقے، جن کا نام حسنین ہے ہم انہیں کہیں گے، اس لیے کہ نام اس میں بڑی محبت ہے اس نام میں۔ فاطمہ کے دشمنوں پہ وار میں کرتا رہوں، یہ عبادت کرنے کا اقرار میں کرتا رہوں، جتنے بھی مہلت خدا نے زیست کی ہے دی مجھے، یعنی زندگی کی بہت سارے بچے ہیں جنہیں زیست کے معنی، جتنے بھی مہلت خدا نے زیست کی ہے دی مجھے، سیدہ کے گل رخوں سے پیار میں کرتا رہوں، سیدہ کے گل رخوں سے پیار میں کرتا رہوں، سیدہ کے گل رخوں سے پیار میں کرتا رہوں، سیدہ کے گل رخ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ نذرانہ پیش کریں تو کہیے گا کہ آقا آپ کی جدہ کا ایک در کا کتا آپ کی بارگاہ میں جدہ کا صدقہ دے کر عرض کرتا ہے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی آپ کو واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے اس ظہور کا جس کے بعد حق و باطل جدا ہوگا، سیدہ پاک کے نور معرفت سے منور کریں، سیدہ پاک کے نور معرفت سے منور کریں۔ مالک اپنی پناہ میں رکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں رکھ، محبوب کے آل پاک علیہ السلام بالخصوص سیدہ کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی خاص محبت کی پناہ میں رکھ، اور شہزادی کے اس نور جس کے ظہور کے لیے تو منتظر ہے، مالک اس میں رکھ، اس پناہ میں رکھ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے امام زمان کی بارگاہ میں تا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدت نساء العالمین اور سید الاوصیاء مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم امام حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری بھی حاضری لگوا دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اللہم صلی علی